سورۃ الرحمن قرآن مجید میں سب سے پاورفل اور رحمت والی سورت ہے، اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ دو طرح میں پڑھی جاتی ہے۔ کس کس لیے پڑھی جاتی ہے اور یہ اپنا اثر رکھتی ہے؟ ایک تو یہ پڑھی جاتی ہے لا علاج بیماری کے لیے، جس کا علاج نہ ہو، جس سے آپ تھک گئے ہوں اور آپ نے پڑھنا کیسے ہے، سننا کیسے ہے۔ اور دوسرا، آپ نے اس کو اگر رزق کے لیے پڑھنا ہے تو وہ کیسے پڑھنا اور سننا ہے، اور کیا واقعی اثر رکھتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی بیماری کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ پڑھنا ہے تو آپ نے 3 ٹائم پڑھنا ہے، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت اور شام کو۔ اور ایک اور کام کرنا ہے ساتھ، صبح، دوپہر اور شام کو آپ نے ساتھ سننا بھی ہے۔ سننا کس آواز میں ہے؟ جو سب سے دلکش آواز ہے۔ اللہ ان کو جنت میں گھر دے، عبد الباسط کی آواز میں، چاہے آپ کو ترجمے کے ساتھ مل جائے، چاہے آپ کو وہ ترجمے کے بغیر مل جائے، اس کا جو سرور ہے، مزہ ہے، وہ دبالا ہو جائے گا۔ اور خاموشی سے بیٹھ کر سننی ہے، بالکل دھیان سورۃ الرحمن کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو۔ اور جتنا آپ دھیان سے سنیں گے اتنا اس کا اثر بڑھتا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ اس کے گناہوں کے سبب آتی ہیں۔ جب آپ 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اس کو سنو گے اور ساتھ دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو گے، اللہ سے رحم کی اپیل بھی کرو گے، اللہ سے دل ہی دل میں یہ بھی التجا کرو گے، یا اللہ یہ بیماری ہے تو ہی حل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ رعد میں ارشاد فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دل ہی دل میں مجھے عاجزی سے، پیار سے، آہستہ آواز سے مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعائیں مانگو۔ 3 معاملے ہو گئے۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ میری سورۃ الرحمن سے محبت ہے، میں نے اس کو زبانی یاد کیا ہوا ہے، زبانی یاد پڑھتا ہوں میں، زبانی لطف اتنا نہیں آتا جتنا آپ جب قاری عبد الباسط پڑھتا ہو اور ہلکی ہلکی سی آواز چاروں طرف پھیلتی ہو اور آپ کے گھر میں سر خاموشی ہو، صبح، دوپہر، شام کو، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ذکر اذکار ہونا شروع ہو گیا۔ آسمان والوں کو زمین پر وہ گھر ستاروں کی مانند نظر آتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ میں جب علیحدہ ہوا ہوں اور میں نے علیحدہ اپنی گندم کی بوائی کی تھی، اور اس کا جو وتر ہے وہ خشک ہو گیا تھا۔ وہ خشک وتر ہو تو وہ اس کو نا دانہ زیادہ نہیں نکلتا، اس کا جو جھاڑ ہے، وہ اس کے پودے ہیں، وہ کم نکلتے ہیں، اس سے اس کے جھاڑ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ میں نے وہ ایک وگا تھا، وہ اس کا وتر بہت کم تھا، اور مجھے پتا یہ میں ہر وقت چلا کے رکھتا تھا گھر۔ موبائل تھا، موبائل پر چلتے اپنے سنتے رہنا۔ وہ اتنا اثر انداز ہوئی، اتنا اللہ کی رحمت ہوئی، مجھے نہیں پتا وہ کہاں کہاں سے نکلی پھر کنک۔ اس لیے جب بھی آپ نے پڑھنا ہے بیماری کے لیے، صبح، دوپہر اور شام کو سورۃ الرحمن سننی ہے۔ اور جو بیمار ہے وہ خود سن سکتا ہے، کون سا وہ بہرا ہے؟ اگر وہ بہرا بھی ہے پھر بھی اس کے قریب چلانی ہے،
اور گھر والے خاموشی سے سنیں. جب 3 ٹائم سنو گے تو آپ پر اللہ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی رحمت لازمی کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں خود اس نے کہہ دیا. اور رزق والا معاملہ بھی یہی ہے. اور اس کے ساتھ لا علاج بیماری کے لیے اور خیر و برکت کے لیے ایک میں چھوٹا سا کام اور آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ آپ نے 2 ٹائم کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی لا علاج بیماری بھی بھاگ جائے گی. ایک تو یہی بہت بڑا کام ہے، اور اس کی تسلی کے لیے آپ نے سورۃ الفاتحہ ایک بندہ بیٹھ کر بسم اللہ کو ملا کر پڑھنی ہے. ولدالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. جب پھر وہ ولدالین آمین پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 111 مرتبہ پڑھ کر پانی میں پھونک مارنی، صبح بھی شام کو بھی، اور وہ مریض کو پلانا ہے. یہ 2 کام کرو گے، لا علاج بیماری اللہ تعالیٰ کاٹ کے رکھ دے گا. میں وہ پروگرام دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ آپ کو کیا مرض تھی، ان کے میرے گردے جواب دے گئے. اور وہ ڈاکٹر پوچھتا پھر آپ نے کیا کیا، اس نے کہا میں سورۃ الرحمن سنا کرتی تھی اور روتی تھی ساتھ، اور اللہ سے التجا بھی کرتی تھی، روتی تھی. جب آپ تنہائی میں سنو گے تو آنسو تو خود بخود نکلیں گے. کہتی تھی ڈاکٹر صاحب میرے جو گردے ہیں وہ خراب ہو گئے، ختم ہو گئے ہیں، اللہ نے سورۃ الرحمن سننے کی برکت سے وہ میرے گردے مجھے واپس کر دیے، کوئی علاج نہیں کرایا. ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر ان کے آپ تو خود ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے گردوں والا مریض اس سے چلا بھی نہیں جاتا، اور میں آپ کے پروگرام میں چل کر آئی. اس لیے اللہ کی رحمت سے نابید نہیں ہونا چاہیے. رزق کے لیے بھی سورۃ الرحمن پڑھیں اور سورۃ الرحمن کو سنیں بھی، چاہے وہ عبد الباسط کی آواز میں ترجمے کے ساتھ ہو، چاہے وہ ترجمے کے بغیر ہو، چاہے کوئی اور قاری کی آواز آپ کو پسند ہو. آپ نے تنہائی میں وہ سننی ہے سکون کے ساتھ. جتنا غور اور توجہ رکھو گے سورۃ الرحمن پر اتنا وہ اثر انداز زیادہ ہوگی. اپنے گھر کو خوشیوں سے بھریے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو خیر و برکت ہے وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے اور اسی کے نام سے ختم ہو جاتی. کیونکہ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الرحمن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، اور سورتوں میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نام برکت والا ہے، تبارک الذی، میرا نام برکت والا ہے، میرا نام برکت والا ہے. جب آپ اللہ کا نام لو گے اپنے گھر میں خیر و برکت ہوگی، خیر بھی ہوگی برکت بھی ہوگی. جس چیز میں برکت ہو اس چیز کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ نے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا ہے، لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.